السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین حضرات، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دہنوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، آیت 6۔ یہ ہے وضو، وہ عمل جو نماز کی چابی ہے اور ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ حدیث نمبر 1، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں اعضاء کا ایک ایک بار دھونا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بھی وضو فرمایا اور 3 بار بھی، لیکن 3 سے زیادہ کبھی نہیں کیا، اور علماء نے وضو میں اسراف کو مکروہ قرار دیا تاکہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے آگے نہ بڑھ جائیں۔ حدیث نمبر 2، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت قیامت کے دن وضو کے اثر کی وجہ سے روشن چہروں، سفید ہاتھوں اور چمکتے بالوں کے ساتھ بلائی جائے گی۔ لہذا جو اپنی روشنی زیادہ کرنا چاہے وہ اچھی طرح سے وضو کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز اس حال میں پڑھے کہ اپنے دل میں اور اپنے چہرے میں دنیا کی کوئی بات نہ لائے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کے دوران اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ ساتھ ہر وہ گناہ جھڑ جاتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیا تھا۔ جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کر کے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 6، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب آپ خود سوچیے، یہ کیسا نورانی عمل ہے۔ وضو صرف پانی سے جسم کو دھونا نہیں، بلکہ گناہوں کو دھونے، روح کو روشن کرنے اور جنت کے دروازے کھلوانے کا ذریعہ ہے۔ تو کیا ہم اس وضو کو معمولی سمجھتے ہیں یا ہم اسے لاپرواہی سے کرتے ہیں؟ نہیں نا، وضو ایک نعمت ہے، ایک راز ہے، ایک چمک ہے، ایک روشنی ہے جو ہمیں دنیا میں طہارت دیتا ہے اور قیامت کے دن پہچان۔ تو چلیے آج سے عہد کریں کہ وضو کو محبت سے کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے اور اسے اپنا روحانی زیور بنائیں گے، کیونکہ وضو ہے ایمان کی تازگی، وضو ہے جنت کی چابی۔ وضو کی یہ روشنی ہم سب کی زندگیوں کو منور کرے۔ اگر یہ پیغام اچھا
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।